السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹائم ہو گیا ہے ہمارا، 11 o'clock ہو گئے ہیں بالکل، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی القرآن۔ اللہم انا نسألک بکل اسم لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ تو دیکھتے ہیں اس کا پہلے لفظی ترجمہ۔ آیت نمبر 16، سورہ بقرہ آیت نمبر 16۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، نشتروا الضلالۃ، نشترا، سب نے خرید لیا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدا، بدلے ہدایت کے، فما، پس نہ، ربحت، کوئی فائدہ پہنچایا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما، اور نہ، کانو، وہ سب تھے، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، کمثلی کا معنی، کاف کا معنی، کی طرح، مثلی، مثال، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جو جلائے آگ کو، فلما، پس جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، ذہب، تو لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، فی کا معنی میں، ظلمات، اندھیروں میں، ظلم کی جمع ظلمات، لا یبصرون، نہیں وہ سب دیکھ پاتے، یا کا معنی وہ، بصرون، وہ سب دیکھ پاتے، واو اور نون جو ہیں وہ جمع کے لیے آتے ہیں۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، اومیون، اندھے ہیں، فہم، پس وہ سب، لا، نہیں، یرجعون، وہ سب لوٹتے۔ او کا سیبن، او، یا، کا، کی طرح، کاف کا معنی کی طرح ہوتا ہے،
ان کی مثال بارش کی طرح ہے، سیب کہتے ہیں بارش کو، من السمائی جو آسمان سے نازل ہو، فیہی اس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرکن اور بجلی ہو، یجعلون وہ سب ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموتی موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالی محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یکاد البرق قریب ہے بجلی، یختف یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یختف اچکلے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب اضاء روشن کر دیا، لہم ان سب کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہی اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، واو کا معنی اور، لو کا معنی اگر، شاء اللہ اللہ تعالی چاہے، لذہبا البتہ لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ہم کا معنی ان کی، واب اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، علی کا معنی پر، کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، یا ایہا الناس یا کا معنی اے، ایہا الناس یعنی یا جو ہے وہ حرف ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آگے اس کے منادہ جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، اے لوگو، سعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، خلق لکم پیدا کیا اس نے تمہیں، والذین اور انہیں بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون سب عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جس نے، جعل بنا دیا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، من کا معنی سے آسمان، سما آسمان، ماءً پانی، فاخرج پس نکالا، بھی ہی کا معنی اس کے ذریعے، با کا معنی ذریعے، اس کے ذریعے، من الثمراتی پھلوں سے، من کا معنی پھر سے آ گیا اور پھلوں سے، رزق لکم رزق تمہارے لیے، فلا بس مت، تجعلوا تم بناؤ سب، للہ اللہ کے لیے، لام کا معنی لیے، اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، واو حالانکہ، انتم تم سب، یہاں پر واو کا معنی جو ہے وہ حالانکہ میں آتا ہے، حالانکہ تم سب، تعلمون جانتے ہو، وَإِنْ اور اگر، کنتم ہو تم، فی ریب شک میں، مما اس سے جو، نزلنا ہم نے اتارا، علی پر، عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو تم سب بنا لاؤ، بصورتن کوئی صورت، فاتو کا معنی پس بنا لاؤ کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور تم سب بلا لو، شہداءکم
اپنے حمایتیوں کو یا اپنے گواہوں کو، جیسے کہ شہید کا معنی بھی گواہ ہوتا ہے، تو یہاں پر اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سب سچے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نہ تم سب کر سکو، ولن، اور ہرگز نہ، تفعلوا، تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا، تو تم سب ڈرو، نار اللتی، اس آگ سے، وقودو، جو کہ اس کا ایندھن ہے، الناس، لوگ، والحجارت، اور پتھر، عدت للکافرین، الناس، لوگ، والحجارت، اور پتھر ہیں، عدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو سب ایمان لائے، وعاملوا، اور ان سب نے عمل کیے، الصالحات، نیک، ان لہم، ان، بے شک، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، من، سے، تحتی، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقو، ان سب کو دیا جائے گا، منہا، اس سے، من ثمرۃ، کسی پھل سے، رزقن، رزق، قالو، وہ سب کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو ہم رزق دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی دنیا میں، وَأُتُو، اور وہ سب دیے جائیں گے، بھی، اس سے، متشابہن، بالکل ملتا جلتا، واو، اور، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواجن، بیویاں ہیں، مطہراتن، پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب سنتے ہیں اس کی تلاوت اور پھر انشاءاللہ اس کے روٹ ورڈز کرتے ہیں اور اس کی تفسیر۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا
بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جی اب دیکھتے ہیں اس کی تفسیر اور اس کے کچھ روٹ ورڈز. اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اولئک اسم اشارہ ہے، الذین وہی لوگ، نشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدا گمراہی کو. اشترا کا جو روٹ ہوگا شین را یا، جس کا معنی ہوتا ہے خریدنا اور بیچنا، جیسے کہ ہم اپنی لغت میں کہتے ہیں خرید و فروخت کرنا، تو اشتراو کا معنی بھی یہی آتا ہے. الضلالۃ گمراہی کو، ضلالہ کا روٹ ہوگا ضاد لام لام ضلہ، یعنی راستے کو گم کر بیٹھنا، بالہدا بدلے ہدایت کے. فما پسنا ربحت تجارتہم، فائدہ دیا ان کو، را باہا اس کا روٹ ہوگا ربحا، تجارتہم تجارت، تو تجارت کا روٹ جو ہے وہ تا جیم را ہوگا. وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے. اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، کون سے؟ جن کا بیان ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، جن کا بیان ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ منافق ہیں جو کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو تو چلو وہ دھوکہ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بھیتوں سے بھی واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں آگے منافقین کا ہی یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے دھوکہ دے کر اپنے آپ کو بڑے ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں. تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت گمراہی خرید لی بالہدا ہدایت دے کر، یعنی ہدایت کو ناپسند کیا اور گمراہی کو جو ہے وہ پسند کر لیا، یعنی ان لوگوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ فروش کر دیا، ایمان فروش لوگ ہیں. انہوں نے ہدایت کے بدلے میں کفر اور ضلالت کو پسند کیا ہے. اور جیسے کہ قوم سمود نے بھی ہدایت کے بدلے میں گمراہی جو تھی وہ اختیار کی تھی، ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان سورۃ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 17 میں آتا ہے، فَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، باوجود اس بات کے کہ ہم نے قوم سمود کو ہدایت سے نوازا، مگر انہوں نے اس رہنمائی کی جگہ جو ہے وہ اندھے پن کو جو تھا وہ پسند کیا. تو انہوں نے اپنی طرف سے جو تھی وہ چلاکی جو تھی وہ کی، اور اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو جو ہیں وہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا.
فما ربحت تجارتہم، پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے، جو انہوں نے ایمان کو بیچ کر ضلالت خریدی تھی، اس نے وہ جو انہوں نے ٹریڈنگ کی تھی اس کو ان کا پروفٹ اور اس کا نفع جو تھا وہ کچھ بھی نہ ملا، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ تو دیکھیں ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں کہ آج دنیا میں ہم بھی جو تجارت کر رہے ہیں، جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم دین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سودا کر رہے ہیں، دنیا میں سارا دن بیزی ہیں، کوئی ٹائم ہمارے لیے قرآن کے لیے نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ، بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، اور دنیا میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے ماحول میں، دنیا غیروں کا ماحول اپنا کر ہم اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تو وہی حال ہمارا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر جب دنیا لے لی تو گویا کہ ہم نے بھی گھاٹے کا سودا کر لیا، ہم نے بھی وہ ضلالت جو کہ غیروں کی تھی، جو غیروں کے طریقے اپنائے، وہ کیا ہیں؟ سارے ضلالت کے طریقے ہیں، گمراہی کے طریقے ہیں، جو کہ ہم اپنا کر اپنے آپ میں بڑا خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہی چیزیں جو ہیں ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، جن کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ ہماری بھی تجارت یہی کچھ ہی ہے۔ انہوں نے اس وقت دین کو بیچا، منافقین نے، جب انہیں دین کی ساری سمجھ آ گئی تھی، حالانکہ ان کے آگے ہدایت کا راستہ جو تھا وہ بالکل واضح اور روشن ہو گیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ دین جو ہے وہ سچا ہے، اور دین پر ایمان لانا جو ہے وہ اسی طرح کا ہے جس طرح صحابہ ایمان لائے، جو کہ دنیا میں ہی جن کی جیبوں میں جو تھے وہ جنت کے ٹکٹ آ گئے تھے، جو کہ عشرہ مبشرہ صحابی تھے۔ تو انہوں نے اس چیز سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ ضلالت کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ساتھ ہم دل میں دعائیں بھی کرتے جائیں کہ یا اللہ ہم ایسی کوئی تجارت نہ کر بیٹھیں جو کہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہو، جو ہمیں آخرت سے دور کر کے، جنت سے دور کر کر جہنم میں لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت نصیب کر دے، ہماری آنکھوں کو کھول دے دین کے لیے، قرآن کے لیے، جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات اتارے ہیں ان کو ہم دیکھیں تاکہ ہم بھی ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ناکامی کا یہاں پر اعلان کر دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، کیونکہ ہدایت ہی ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ کیونکہ منافق جو ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اس کا رزلٹ نکال رہے ہیں کہ وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ آگے ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں منافقین کی، مثلہم، میم سا اور لام اس کا روٹ ہوگا ہم، وہ، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی، مانند مثال اس شخص کے ہے، کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی تشبیہ دینی ہو تو عربی میں کاف کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ مثال اس شخص کی ذِسْتَوْقَدَ نارا، جس نے جلایا آگ کو، نارا کا روٹ ہوگا نون واورا، یعنی نور اس کا روٹ ہوگا، جس نے آگ کو جلایا، ذِسْتَوْقَدَ اس کا روٹ ہوگا واو کاف اور دال، جس نے جلایا آگ کو۔ آگ جب جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ارد گرد جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، انسان کو اندھیرے میں اگر چھوٹی سی بھی لائٹ جل رہی ہو تو اسے نظر آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو منافقین جو ہے وہ کیا تھے؟ پہلے اندھیرے میں تھے، جب ایمان کی روشنی آئی تو ہدایت کی روشنی جب ان کو پہنچی، جب انہوں نے اوپر سے اقرار کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن دل میں انکاری تھے، کچھ جو ایمان آیا تو روشنی جو تھی ان کے سینے پر آئی، یعنی انہوں نے دین کو سمجھنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی دین کو فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، یعنی جب کہ
انسان اگر کسی اندھیرے میں ہوتا ہے تو روشنی جب آتی ہے تو وہ اس کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ جب اللہ نے ایمان ان کے سامنے کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایمان سکھایا تو وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے تمام معاملات کو جو تھے وہ دین کے مطابق کرتے. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ اندھیرا ہے اور جب روشنی آئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے اس وقت سے جو تھا وہ کوئی فائدہ نہ اٹھایا. جب انسان کسی نعمت یا کسی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں. تو فلما اضاءت، جب روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد. اضاءت کا جو روٹ ہوگا وہ زو ہے، زاد واو حمزہ. ما حولہ، جو اس کا ارد گرد تھا. حولہ حال سے ہا واو لام، حول. حول کہتے ہیں انسان کا جو ماحول ہوتا ہے. جب وہ روشن ہو گیا، جب انہیں حقیقت نظر آنے لگی تو انہوں نے اس چیز سے فائدہ نہ اٹھایا. تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ، ذہب لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کے نور کو. اللہ نے وہ نور جو تھا، نور ایمان جو تھا، وہ چھین لیا. جب نور ایمان آیا اور ان کے پاس سارے احکامات روشن ہو گئے، چاہیے تو تھا وہ اس پر عمل کر کے فائدہ حاصل کرتے، کیونکہ موقع سے فائدہ اٹھانا بھی کسی کسی کو آتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ ہر اپرچونٹی سے جو ہے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. پھر بعد میں کیا ہے، اس کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اس وقت میں یہ کام جو ہے وہ کر لیتا. تو منافقین کے پاس جب ایمان کی دولت آ گئی، جب انہیں اسلام کا پتہ چل گیا تو انہوں نے اس سے فائدہ نہ حاصل کیا. اللہ نے جو ان کو صلاحیتیں دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے دی تھی، انہوں نے ان صلاحیتوں کو بیکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا نور ہدایت جو تھا وہ چھین لیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. وَتَرَكَهُمْ، تارا کا اس کا روٹ ہوگا تا را کاف. چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے. یعنی اتنے گمراہی کے اندھیروں میں چلے گئے کہ اب حق کی بات جو ہے وہ ان کو بالکل بھی نظر نہیں آتی. کیونکہ منافقین نے کفار کی طرح جو تھا وہ ابتدا میں ہدایت سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ ہدایت ساری بات واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کی ساری باتیں ان کے سامنے کھل کر آئیں تو انہوں نے گمراہی کو جو تھی وہ ترجیح دی، ہدایت کو ترجیح نہ دی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی روشنی کو سلب کر کے ان کو کفر اور ظلمت کی تاریکی میں جو تھا وہ چھوڑ دیا، جہاں سے وہ ہدایت کا راستہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے. فی ظلمات، ظلم کی جمع جو ہے وہ ظلمات ہے، یعنی بہت سارے اندھیروں میں. یعنی اتنے اندھیرے گمراہی کے، جیسے کہ بدعات کے اندھیرے ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، رسم و رواجوں کے اندھیرے ہیں. کتنے اندھیرے جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا. لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں پاتے، یعنی وہ دیکھتے ہی نہیں. اب ان کو کچھ حق کی بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی. کیونکہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، منافق اسلام کی وجہ سے جو ہیں وہ عزت پاتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو تھے وہ پہلے شروع میں نکاح بھی کرتے تھے مسلمان عورتوں کے ساتھ، ان کی وراثت بھی ان کے پاس جاتی تھی، اور مال میں جو ان کے پاس تقسیم ہوتا تھا اس میں بھی وہ شامل ہوتے تھے. لیکن کچھ دیر کے بعد ہی ان کی عزت جو تھی وہ چھن جاتی ہے. جس طرح آگ ختم ہوتے ہی اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح نفاق کے ظاہر ہوتے ہی منافق کی عزت بھی جو ہے، اور عزت کی عمارت بھی فوراً جو ہے وہ زمین بوس جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح انسان کی جو عزت ہے وہ اللہ کے احکامات کو ماننے سے ہے. اس کی عزت اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی. اگر وہ گمراہی کو پسند کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اندھیروں میں ڈال دیتا ہے جس میں اس کو پھر نظر نہیں آتا. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں. نہ سماعت ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، یعنی نہ سننے کی صلاحیت ہے ان کے پاس. یعنی ویسے تو کان موجود ہیں، آواز بھی آتی ہے، لیکن حق بات ان کو سمجھ نہیں آتی، حق بات جو ہے وہ ان کے کانوں میں نہیں پڑتی. گونگے بھی ہیں، یعنی حق بول کر بتا ہی نہیں سکتے.
کیونکہ ان کو حق کے لیے کوئی تردد ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں حق کو بیان کرنے کا یا بولنے کا، تو وہ کیا کرتے ہیں، سمن بکمن، گونگے ہیں، بہرے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یعنی اب ان کی اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں جو تھیں وہ چھین لی۔ یعنی کان جو ہیں وہ اللہ نے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ انسان حق کی بات کو سنے، زبان اسی لیے بنائی ہے تاکہ وہ حق کی بات کو کہے، آنکھیں اسی لیے بنائی ہیں تاکہ وہ اللہ کے قرآن کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ جو ہے وہ حاصل کرے۔ تو انہوں نے ان تمام اعضاء سے جو تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں وہ انسان کو دی ہیں، کان ہیں، زبان ہیں، آنکھیں ہیں، جن کا تینوں کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، لیکن انہوں نے جب اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا، حق و ہدایت کی جانب اسے ان کی طرف جو تھا وہ رجوع نہیں کیا، تو اللہ نے یہ نعمتیں جو تھیں وہ چھین لی۔ ظاہری نعمتیں تو ان کے پاس ہیں، جیسے کہ جانوروں کے پاس بھی کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، ان کی زبان بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، عقل جو ہے وہ ختم ہے ان کی۔ اسی طرح ان منافقین کی بھی اللہ تعالیٰ نے عقل کو ختم کر دیا۔ فہم لا یرجعون، پس وہ اب ان سے امید نہیں کہ وہ حق کی طرف جو ہیں یا ہدایت کی طرف لوٹیں۔ تو دیکھیں، عارضی فائدے کی خاطر انہوں نے بہت بڑی اللہ کی تعلیم کو جو تھا وہ ٹھکرا دیا، اور ان کا عذاب اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ استغفر اللہ، یعنی کفر سے بھی زیادہ بڑا جو ہے انہوں نے اپنے لیے جو ہے عذاب اپنے لیے جو تھا وہ لے لیا۔ یہ ایک مثال تھی۔ آگے دوسری مثال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، او کسیبن، یا جیسا کہ بارش، سیب کا روٹ ہوگا سواد واو با، جیسے کہ تیز بارش ہوتی ہے، من السمائی، آسمان سے، فیہی، اس میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرکن، اور وہ بجلی ہے، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، یجعلون، جیم عین لام، جعلا کا معنی ہوتا ہے ڈالنا کسی چیز کو، تو واو اور نون جو ہے اس کا جمع کی نشانی ہے، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، صاد کی جمع ہے، سواد بعین اس کا روٹ ہوگا، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، اذن کی جمع جو ہے وہ آذان ہے، حمزہ زا نون اس کا روٹ ہوگا، آذانہم من السوائکی، کڑک کے مارے، حذر الموتی، موت کے ڈر سے، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من السوائکی، حاضر کڑک کے مارے، حاضر الموتی، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، محیطم، گھیرا کرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ اب اس مثال سے کیا مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال منافقین کے دوسرے گروہ کی بیان کی ہے، جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے مگر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمیشہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہتے تھے، یعنی ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ کام ہم کریں یا نہ کریں۔ شک میں جب انسان ہوتا ہے، کوئی بھی نیکی اگر شک میں کی جاتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ جو تھے، ہمیشہ ایک جماعت ان کی ایسی بھی تھی جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن ہمیشہ شک اور تذبذب میں جو تھے وہ مبتلا رہتے تھے، اور راحت اور آرام کی صورت میں جو تھے وہ مطمئن نظر آتے تھے، اور جب اسلام میں تکلیفوں کا سامنا ہوتا تھا تو پھر شک و شبے میں جو تھے وہ پڑ جاتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر رہ کر کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسلام کی تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ تو یعنی اسلام جب انسان لاتا ہے، اللہ کے دین میں جب داخل ہوتا ہے، تو پھر لوگوں کے طعنے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ دین کے راستے میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی سب سے بڑا سبق ہے کہ دین کے راستے میں اگر کوئی مشکل یا پریشانی آئے تو اسے بڑے اطمینان اور حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکالتا ہے تو گھر والے بھی بڑے تانے مینے جو ہیں وہ دینے لگتے ہیں کہ اب کون سا ٹائم ہے جو تم اس عمر میں آ کے جو ہے وہ تم نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ نہیں، کسی کی بھی چیز کی جو ہے وہ پھر پرواہ نہیں کرنی، بلکہ اپنے دین کو لے کر چلنا ہے۔
تو وہی اللہ تعالیٰ سورت حج میں فرماتے ہیں، حج کی سورت حج آیت نمبر 11 میں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر پہنچتی ہے ان کو بھلائی تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی اسلام کے ساتھ اگر ان کو فائدہ پہنچتا ہے، جب مال غنیمت آتا تھا تو وہ اس کے ساتھ بڑا خوش ہوتے تھے۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر پہنچتا تھا ان کو کوئی فتنہ، یعنی جب کوئی جنگ کا وقت آتا تھا تو ظاہر ہے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے والی بات تھی، تو وہ پھر جاتے تھے علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل۔ تو ان لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، خاسرت دنیا والآخرہ، انہوں نے گھاٹا پایا دنیا اور آخرت میں، ذالک هو الخسران المبین، اور یہی گھاٹا ہے بالکل ظاہرہ۔ کیونکہ جب انسان کو آسائش میسر آتی ہے تو وہ دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے، جب اس کے لیے مشکل ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ منافق کا شیوا ہوتا ہے کہ جب اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اب میں نہیں کر سکتا، اور پیچھے بیٹھ جاتا ہے، یعنی ہلکا پھلکا دین لے کر، جیسے نماز ہے وہ اس کے لیے پڑھنی آسان ہے، پردہ ہے تو وہ اس کے لیے کرنا بڑا مشکل ہے، وہ کہتا ہے میں تو نہیں پردہ کر سکتا، یا دین کے دوسرے احکامات ہیں، روزہ ہے تو وہ اس کے لیے رکھنا مشکل ہے۔ تو وہ اسی طرح جو ہے، جو آسان کام ہوتے تھے وہ تو وہ کر لیتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، لیکن جب جہاد کی باری آتی، صدقہ اور خیرات اسلام کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی، تو اپنے چہروں کے بل جو تھے اپنے منہ پر الٹا پھر جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا رہے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، انہوں نے دنیا میں بھی گھاٹا پا لیا اور آخرت میں بھی گھاٹا پایا۔ تو منافقین جو تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ وہ دین کو صحیح معنوں میں قبول نہیں کر سکے، دین کے پورے احکامات پر عمل نہیں کر سکے، اس لیے خسرت دنیا والآخرہ، انہوں نے دنیا میں بھی گھاٹا پایا اور آخرت میں بھی گھاٹا پایا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی گھاٹا جو ہے وہ بالکل ظاہرہ ہے۔ اب او کا سیب من السماء، جیسے کہ تیز بارش، بارش سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، اور فیہ ظلمات، اندھیروں اور گرج سے مراد جو ہیں وہ تکلیفیں ہیں، یعنی جیسے کہ تیز بارش آسمان سے جب برستی ہے تو اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ لائٹ بھی چلی جاتی ہے تو بہت بادلوں کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، ویسے انسان کے اپنے گھر کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور باہر بھی بہت اندھیرا ہے، تمام بلیک آؤٹ ہو گئی ہے، تو کس قدر خوف والا وہ منظر ہوتا ہے۔ ورعد و برق، رعد سے مراد جو ہے وہ اسلام کی تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے، جب بجلی کڑکتی ہے، اس میں سے آواز نکلتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے۔ تو کیا وہ انگلیاں ڈالنے سے، وہ جو عارضی انگلیاں اس نے اپنے کانوں میں ڈالی ہیں تاکہ کڑک کی آواز اس کی کانوں تک نہ پہنچے، تو وہ کیا ان مصیبت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک بچنا عارضی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بعض دفعہ بجلی گرا بھی دیتے ہیں، اور انسان موت کے ڈر سے جو ہے وہ پھر چھپتا پھرتا ہے۔ تو وہ بھی جو تھے، جب ان پر جہاد کے احکام اترتے تھے تو وہ پھر اس سے بڑا خوف کرتے تھے کہ کہیں ان کو یہ تھا کہ ہم جہاد کے لیے جائیں گے تو مر ہی جائیں گے۔ تو اسی طرح جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے اور بالکل جب سناٹا چھا جاتا ہے، ایک طوفان کا منظر ہوتا ہے، تو اس وقت کتنا انسان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں پتہ نہیں اب کیا سے کیا ہی نہ ہو جائے، اور اپنے آپ کو سمیٹ کر جو ہے وہ اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح منافق جو تھے وہ اپنا عارضی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ جہاد میں تو ان کی اللہ نے زندگی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے وہ تو ہمیشہ زندہ ہی ہوتا ہے، وہ تو مردہ ہوتا ہی نہیں، لیکن وہ ایک دنیاوی عارضی فائدے کی خاطر جو تھے وہ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ جو تھے وہ بند کر لیتے تھے کہ اب ہم اسلام کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ تو اس سے یہی ہمیں لیسن ملتا ہے کہ جب بھی دین کے بارے میں کوئی مشکل حالات آ جائیں، مشکلات آ جائیں، تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مکمل ساتھ دینا ہے، اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں، بلکہ اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چلنا ہے اگر ہم کچھ کامیابی جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ یقادو قریب ہے، کاف دال اس کا روٹ ہوگا، کاف دال واو اس کا روٹ ہوگا قادو،
یعنی قریب ہے برق بجلی یخطف ابصارہم اچکلے ان کی آنکھوں کو، خا تو فا اس کا روٹ ہوگا ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم یعنی اسلام کی اتنی مشکلات آتی ہیں کہ ان کی جان جانے کا خطرہ ہے، کلما اضاء لہم یعنی جب مشکلات آتی ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو ابھی اچک کے لے جائے گی، یعنی جب آسمان کی بجلی چمکتی ہے تو وہ دنیا کی بجلی سے بہت پاورفل ہوتی ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب ان کو اسلام کے لیے ان کو کوئی محنت کرنی پڑتی تھی تو ان کی جان کو بن جاتی تھی، کلما اضاء لہم اور جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشعو چلتے ہیں فیہ اس میں، یعنی جب اسلام کو سہولتیں میسر آ جاتی ہیں، جب مسلمانوں کو فائدے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ قدم بقدم ملا کر چلتے ہیں، ازا سے مطلب جو ہے وہ دنیاوی فائدے، جب مسلمانوں کو دنیاوی فائدے پہنچتے ہیں تو وہ اپنے قدم جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ چلا کر ملا کر چلتے ہیں کہ اب ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر، اندھیرے سے مراد جب اسلام کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، اسلام پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کفار کے مقابلے اسلام کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہ قاموں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہ پر، وہ کہتے ہیں اب ہم نہیں جا سکتے، جہاد سے وہ بڑا بھاگتے تھے کہ جہاد نہیں ہم کر سکتے۔ تو یہ بھی منافق کی صفات میں شامل ہے کہ جب اسلام پر سختی آئے تو وہ پیچھے ہٹ جائے، اور اسلام کے لیے جب نرم ماحول ہو تو اسلام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے، کاموں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ البتہ لے جاتا ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ یہ سارا کچھ بھی کر سکتا ہے کہ وہ انسان کی ایک منٹ میں بصارت اور اس کی سماعت جو ہے وہ لے جانے پر قادر ہے۔ بعض کیس ایسے سامنے آتے ہیں کہ کچھ لوگ دیکھتے دیکھتے جو ہیں ان کو نظر آنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ پیچھے سے ہی روشنی جو ہے وہ ایک دم سے ختم ہو گئی ہے کسی بنا پر، تو کتنی وہ بات جو ہے وہ کتنی خوفناک اور دردناک ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کسی کی ایسی حالت ہو کہ اس کی سماعت بھی ختم ہو جائے اور اس کی بصارت بھی ختم ہو جائے، نہ نظر آ رہا ہے اور نہ سن رہا ہے، جب انسان کو نظر بھی نہ آ رہا ہو، سن بھی نہ رہا ہو، اور آگے گڑا ہے اس کے لیے، اب وہ اس گڑے میں گر کر ہی رہے گا، کیونکہ اسے تو نہ سمجھ آ رہی ہے اور نہ وہ دیکھ رہا ہے، تو یہی حال ان کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، جتنا وہ دین سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت کو بھی لے جاتا، کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت ختم کر دی تھی کہ وہ دین کی بات کو سن ہی نہیں سکتے اور حق کی بات کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی اور کی بھی سماعت اور بصارت جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بڑی دی ہوئی نعمتیں ہیں، جب انسان ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرتا، مرضی کے مطابق نہیں چلاتا، کانوں سے غلط باتیں سنتا ہے، گانے سنتا ہے، یا اور غلط چیزیں جو ہیں وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک منٹ میں یہ چیزیں ختم بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء پر ہر چیز کے قدیر قادر ہے، اللہ ایک منٹ میں جو ہے وہ دنیا کا پانسا جو ہے وہ پلٹ کر رکھنے پر قادر ہے، تو اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، دل دیا ہے، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ان سب کو اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا کہ جو چاہے ہم سن لیں، جو چاہے ہم دیکھ لیں، نہیں، یہ سارا کنٹرول جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اگر انسان کہے کہ نہیں میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں، میں جو چاہے مرضی سنوں دیکھوں، تو ٹھیک ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، لیکن پھر اللہ ہی کی طرف اسے لوٹ کر جانا ہے، اور ہر چیز کا جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ پیچھے جیسے کہ ہم نے پڑھا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، وہ پھر ڈھیل دے دیتا ہے کہ بندے جو تو نے کرنا ہے کر لے، آخر جو ہے وہ پھر میرے پاس ہی آنا ہے، تو ہر وقت اس بات کا جو ہے وہ خوف رکھنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو، اللہ تعالیٰ آگے مقصد زندگی انسان کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو پیدا کیا ہے
سعبدو کا روٹ ہوگا عین با دال، یعنی عبد، عبد ہوتا ہے غلام، یعنی ہمیں اللہ کا غلام بن کر رہنا ہے۔ اے لوگو عبادت کرو ربکم الذی، اپنے رب کی، وہ ذات پاک خلق لکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جو ہے وہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اب ہم دیکھیں اپنا مقصد زندگی جو ہے وہ دنیا میں آ کر بھول گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر لنچ کی فکر ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ڈنر کی فکر ہے، اس کے بعد پھر ہمارے فنڈز جو ہیں ان کی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اس ویک میں کیا فن کرنا ہے، اس ویک میں کیا فن کرنا ہے، اور عبادت کی کوئی ہمیں فکر نہیں کہ آج ہم نے اذکار پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، آج ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی، آج ہم نے اللہ کے سامنے صحیح نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں صرف عادتی طور پر، اس میں نہ کوئی خشوع ہوتا ہے نہ خضوع ہوتا ہے، یعنی اس کی روح سے خالی عبادت ہم کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عبادت کا حکم دیا ہے جس میں روح ہو، کہ انسان واقعی اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہو، ایسی عبادت اللہ کو مقصود ہے جو کہ خشوع و خضوع والی ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو ہے وہ 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا، ایک پہلے مسلمانوں کا ذکر ہے، پھر کافروں کا ہے، پھر منافقوں کا ہے، تو تینوں گروہوں کو ہی حکم دیا ہے کہ اے لوگو میری عبادت کرو، کیونکہ تمہیں اس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، جو تمہارا رب ہے، رب جو ہے وہ پالنے والا ہے، اور رب جو ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے، اور کہ اللہ ہی جو ہے اس نے انسان کو کتنے حقیر پانی سے کتنا خوبصورت انسان بنا کر جو ہے وہ دنیا میں بھیجا ہے۔ تو وہ ذات جو کہ اتنی قدرت والی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات جو ہے وہ عبادت کی مستحق ہو ہی نہیں سکتی، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کاف با لام قبل جیسے ہوتا ہے، قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یعنی عبادت سے انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یعنی عبادت تتقون کیا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں عذاب سے نجات کی صورت بھی یہی ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ شرک کو ترک کر کے توحید اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے، یعنی صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اللہ کو اپنا رب مانے، اللہ ہی کو اپنا خالق مانے، اللہ ہی کو اپنا ہر چیز جو ہے وہ اپنی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ کرے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے جو کہ قدرتوں والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ رب کیسا رب ہے تمہارا، الذی، وہ ذات پاک، اللہ کی ذات ایسی ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشن، فرش، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اس کا روٹ بھی فرش ہی ہوگا، فاراشین اس کا روٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو سمود بنا دیا ہے، نہ تو اتنی سخت ہے کہ وہ لوہے کی طرح اگر اس کو کھودنا چاہو تو کھود نہ سکو، نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں، اس پر بیٹھ سکتے ہیں، اس میں مردوں کو دفنا سکتے ہیں، اس کی کھدائی کر سکتے ہیں، پھر فصلیں جو ہیں اس میں بو سکتے ہیں، اس کو نرم کیا جاتا ہے زمین کو۔ تو اللہ نے کتنی بڑی انعام جو ہے وہ ہمارے اوپر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں اور اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں کہ تمہارا رب یہ رب ہے۔ اور کیونکہ آیات کی بھی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ، تو شرعی آیات جو ہیں وہ ہمیں قرآن پاک سے اللہ کے حکموں سے ملتی ہیں، اور آیات کونیہ جو ہیں وہ ہمیں کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک رب ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ بنا دی ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری نیلے رنگ کی چھت جو ہے وہ ہمارے سر پہ قائم ہے۔ کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اللہ نے یہ کیسے بنا دی اتنی بڑی چھت، اور جس کا کوئی پلر ہمیں نظر
آتا ہی نہیں، بغیر پلروں کے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت جو ہے وہ بنا دی. اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور اتارا آسمان سے ماءً پانی، یعنی بارشیں جو ہیں وہ تمہارے لیے نازل کی. بارش کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہے. انسان ہیں، حیوان ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، جتنی بھی نباتات اللہ تعالیٰ نے اگائی ہے وہ ساری، یا جو انسان پیدا کیے ہیں، ہر ایک کی زندگی پانی کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش بھی پانی سے کی اور پھر اس کی زندگی گزارنے کے لیے پانی کو بہت اہمیت دی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور نکالے اس کے ساتھ پھل. رِزْقًا لَكُمْ رزق تمہارے لیے، یعنی اللہ نے کتنی تمہارے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، اور صرف تمہارے سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو پہچانو، اس کی ذات کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اتنا کچھ جو ہے وہ دیا ہے. من الثمراتی پھلوں سے، رزق لکم رزق تمہارے لیے، جس نے تمہارے لیے پھلوں سے جو ہے وہ رزق پیدا کر دیا. کیونکہ پھل جو ہیں وہ صحت کے لیے بہترین غذا ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کونی آیات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آفاق میں کتنی چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں ہمارے کھانے کے لیے. ہم کتنی مختلف چیزیں جو ہیں وہ روز ٹیسٹ کرتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کو بنا دیتے ہیں ہمارے لیے، سبحان اللہ. تو اسی لیے 30ویں سپارے میں آتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے کھانے پر بھی جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کس نے پیدا کیا، کہاں سے آیا ہمارے لیے. فلا تجعلوا للہ، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے اندادن کوئی بھی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. تم اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ. یہ نہ کہو کہ فلاں کے ہاتھ میں بھی اختیارات ہیں، جیسے کہ آج کل ہماری گمراہی کے عقیدے جو بنے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی ہماری ان کی آگے اور ان کی اللہ کے آگے. نہیں، اللہ کو ڈائریکٹ پکارو، وہ تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہے. اندادن جو ہے وہ ند کی جمع ہے، نون دال دال اس کا روٹ ہوگا اندادن کا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ. اللہ کا شریک جو ہے وہ کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ہر چیز دینے والا ہے، ہر کام اسی کے حکم سے جو ہے وہ ہوتا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم اس بات کو جانتے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہیں شفا بھی وہی دیتا ہے، جب تم بے اولاد ہوتے ہو تو اللہ سے اولاد مانگتے ہو تو اولاد دینے والی بھی وہی ذات ہے. تو ہر چیز جو ہے جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اولاد ہے، مال ہے، بچے ہیں، خامد ہے، سسرال ہیں، میکے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے تمہیں نازل ہوئی ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، پہلی جو ہیں یہ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء، یہ خاص اللہ کی طرف سے ہیں. باقی انسان کا عمل دخل جو ہے وہ یہ جو چوتھی نعمت ہے اس میں ہے کہ انسان زمین میں جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے. انسان کی تھوڑی سی محنت کا دخل جو ہے اس میں پایا جاتا ہے، ورنہ اس کو آگے تناور کرنے والا، اس کو پھل دینے والا وہ بھی اللہ ہے. کسان تو بیج بو کے جو ہے وہ گھر چلا جاتا ہے، پھر اس سے بالیاں، شاخیں، اس سے پھول، پودے، اور اس سے جو پھل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور سبزیاں، جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے. صرف انسان کا اتنا کام ہے تھوڑی سی محنت کرنی، اس میں انسان کا تھوڑا سا دخل ہے. باقی تمام چیزوں میں اللہ کے سوا کسی کا دخل نہیں ہو سکتا. اگر وہ آسمان سے بارش نہ برسائے تو کوئی چیز جو ہے وہ بارش برسا نہیں سکتی. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک اور تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف بات کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ قرآن پاک ہے. کیونکہ اللہ اور رسول کی بات جو ہے وہ ایک ہی بات ہے. وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم فی ریب شک میں. اب ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں ریب ایسے شخص کو کہتے ہیں، ایسے شک و شبے کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اور وہ تھوڑا سا تعامل کرنے سے دور ہو جائے. اگر تمہیں کوئی اس میں شک ہے، یعنی اس کتاب میں، قرآن پاک میں، مما نزلنا جو ہم نے اتارا، نون زا لام اس کا روٹ ہوگا کہ
جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی عبدنا سے اپنے بندے پر۔ اب لوگ یہاں پہ بھی جو ہیں وہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بندے نہیں تھے بلکہ اللہ کے نور میں سے نعوذ باللہ نور تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے بندے پر، نہ ہمارا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے عظمت کے لیے نا کا لفظ بولا ہے کہ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ تو تم بھی ایک صورت جو ہے اس کی بنا لاؤ، من مثلہ اسی کی طرح، کیونکہ عرب جو تھے وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کے پاس جو تھی وہ فصاحت و بلاغت، جب قرآن پاک نازل ہوا تو بڑے عروج پر تھی، وہ شعر و شاعری میں بڑے ماہر تھے، اور یہ قرآن جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں جو تھا وہ نازل ہوا تھا۔ اور پھر قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوا۔ نمبر 1 لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کو نازل ہوا، اور نمبر 2 آسمان دنیا سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے 23 سالہ دور میں نبوت کے مختلف اجزاء کی شکل میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، یعنی یکبارگی کے ساتھ نازل نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کو نزلنا کا یہاں پر لفظ بول کر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ حکمت ہے سب سے بڑی کہ اگر قرآن مجید کا نزول ایک ہی بار ہو جاتا تو صحابہ کرام کے لیے اس کا یاد رکھنا جو تھا وہ بڑا مشکل ہو جاتا، اور پھر دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک اگر ایک ہی بار نازل ہو جاتا تو پھر سارے احکامات پر مسلمانوں کو ایک دم سے پابندیاں کرنی جو تھیں وہ بڑی مشکل ہو جانی تھی۔ اللہ نے پہلے نماز کا حکم اتارا، پھر ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم، یہ دونوں حکم جو تھے وہ مکے میں تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہی آگے مدینے میں جا کر سارے احکامات جو ہیں اسلام کے وقت کے مطابق جو ہیں وہ نازل ہو گئے۔ شراب حرام ہوئی، سود حرام ہوا، ہر چیز کی حرمت اور جو حلت تھی وہ پھر مدینہ جا کر جب صحابہ ان چیزوں کے عادی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے سارے احکامات اتارے تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہاں کے جو لوگ تھے بڑے بڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مالی لحاظ سے زیادہ نہیں تھے، تو وہ لوگ جو تھے وہ اس چیز میں شک کرنے لگے کہ شاید یہ اس آدمی نے جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ خود ہی سے گھڑ کر اللہ کی طرف یہ منسوب کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مکے والوں کو چیلنج دیا کہ تم جو فصاحت و بلاغت میں بہت زیادہ ہو، اور ان کا ڈنکا تھا پوری دنیا میں کہ واقعی وہ فصاحت و بلاغت میں جو تھے وہ بڑے آگے تھے، اگر تمہیں شک ہے اس چیز پر، یعنی قرآن میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا کر لاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ مخلوق کر ہی نہیں سکتی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلاؤ تم دعا سے، دال عین الف اس کا روٹ ہوگا، دعا کرو یعنی مانگنا کسی چیز سے، تم بلا لو اپنے گواہوں کو، یعنی جتنے بھی تمہارے گواہ ہیں یا جتنے بھی تمہارے رہنمائی کرنے والے ہیں ان کو بھی لے آؤ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم اس دعوے میں سچے کہ یہ نعوذ باللہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے۔ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم ایک صورت جو ہے وہ اس طرح کی بنا کر لے آؤ، اور جن سے تم مدد مانگنا چاہتے ہو ان سے بھی مدد لے لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم نہ یہ کر سکو، فَعَلَ فَا عین لام اس کا روٹ ہوگا، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے۔ اگر تم یہ کام نہ کر سکو یعنی قرآن جیسی کوئی صورت نہ بنا کر لا سکو تو تم ہرگز بھی نہیں بنا کر لا سکتے، کیونکہ اللہ کا مقابلہ مخلوق تو کر ہی نہیں سکتی۔ تو پھر کیا ہے تمہارے لیے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اس آگ سے بچو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ قرآن میں میخن گوئیاں نہیں کرنی بلکہ اس آگ سے بچنا ہے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ہی ایندھن اس دن بنا دینا ہے۔ انسانوں اور جنوں کو جہنم کی آگ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ظالم اور نافرمان جہنم کی ایسی آگ میں جلیں گے جیسے انسانوں کو گندک کے سیاہ رنگ کے بدبودار پتھروں سے بھڑکایا جائے گا۔
انہوں نے میوٹ کرتا ہے انسانوں اور جنوں کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ ڈرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ظالم اور نافرمان جہنم کی ایسی آگ میں جلیں گے جیسے انسانوں گندک کے سیاہ رنگ اور بدبودار پتھروں سے بھڑکایا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں یہ پتھر زمین آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے، یہ گندک سیاہ رنگ کے ہیں جن کی وجہ سے آگ کے اندر شعلے بھڑکیں گے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، عدت للکافرین، تم بچو اس آگ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی لکڑیاں نہیں ڈالنی، اس میں ہجارہ پتھر، یعنی وہ پتھر جن کی لوگ عبادت کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، جن کو وہ اپنا خدا مان کے ان کی پوجا کرتے تھے، وہ ان کی ضلالت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ہی جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ پتھر ہوں گے اور وہ بھی لوگوں کے لیے ایندھن کا کام جو ہے اس دن کریں گے۔ استغفر اللہ، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جہنم اور جنت جو ہے وہ کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی پیدا کر دی ہے اور جنت بھی پیدا کر دی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے سانس لینے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سانس گرمیوں میں اور دوسرا سانس سردیوں میں لینے کی اجازت دی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم نے جھگڑا کیا، جہنم نے کہا مجھ میں متکبر اور سرکش لوگ جو ہیں وہ داخل ہوں گے، جنت میں کہا مجھ میں کمزور مساکین جو ہیں وہ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے اندر میں جسے چاہوں داخل کر کے عذاب دوں، اور جنت کو فرمایا تو میری رحمت ہے، میں جسے چاہوں تیرے اندر داخل کر کے اس پر اپنی رحمت کر دوں، اور میں تم دونوں کو بھر دوں گا، یعنی جنت بھی بھر دیں گے اللہ تعالیٰ اور جہنم کو بھی بھر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت بھی تیار ہو چکی ہے اور جہنم بھی تیار ہو چکی ہے۔ وہ بشر الذین، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے۔ پیچھے کافروں کو عذاب کی بشارت دی گئی ہے، آگے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ بشر کہتے ہیں باشین رائز کا روٹ ہے، یعنی چہرے پر خوشی کا آ جانا، کیونکہ جب دل میں انسان کے خوشی ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ میں 10 منٹ آپ کے زیادہ لوں گی، کیونکہ آج سمجھیے گا آپ کا اوور ٹائم ہے، تو اوور ٹائم کا اجر جو ہے جیسے پیسے اس کے زیادہ ملتے ہیں انشاءاللہ اجر بھی زیادہ ملے گا۔ وبشر الذین، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو، یعنی جب انسان کے دل میں خوشی ہوتی ہے تو اس کا چہرہ بھی جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی خوشخبری ذکر ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ صرف خالص ایمان لانے سے ہی کام نہیں بنتا جب تک عامل الصالحات ساتھ نہ ہوں، یعنی انسان یہ نہ کہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ بیٹھ جائے بس اب اس کی نجات ہو جائے گی، نہیں، جب تک وہ عمل صالح نہیں کرے گا۔ اور عمل صالح کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، وہی عمل صالح بنیں گے۔ اس کے علاوہ انسان اپنی مرضی سے جتنے مرضی کام کر لے، وظیفے کر لے، جو مرضی تسبیحات کر لے، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ ان لہم، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے۔ کیسے اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سنا رہے ہیں؟ جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جنت کیسی جنت ہوگی جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا سمٹ تیز خوشبودار کستوری جیسا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی جو ہے وہ زعفران ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مہنگا ہے دنیا میں زعفران، اور جنت کی مٹی ہی جو ہے وہ ساری زعفران ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں چلتے ہوئے ایسی نہر سے گزرا جس کے دونوں کناروں پر جو تھے وہ خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ جب آپ کو معراج ہوئی تھی نا، آپ آسمانوں پہ گئے تھے، میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک اور کستوری جیسی ہے۔ تو جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ جنت میں مومنوں کے لیے ایسی نعمتیں موجود ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کانوں نے کبھی سنا ہے، نہ دل میں ان کا خیال ہی پیدا ہوا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو
ملیں گی. ان کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں. کلما رزقوا، جب وہ کبھی رزق دیے جائیں گے، منہا، اس سے، ثمرۃ، دیے جانا، یعنی جنتیوں کو جب پھلوں سے رزق ملے گا تو وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی چیز ہے، رزقنا من قبل، جو ہم اس سے پہلے دیے گئے. یعنی شکل و شباہت میں وہ جنت کے دنیا کے رزق جیسے ہوں گے، جیسے کیلا ہوگا، کھجور ہوگی وہاں پر، یعنی جو دنیا میں انسان انار ہوگا، جو دنیا میں انسان رزق کھاتا ہے، اسی طرح کے وہ بھی پھل، لیکن ذائقے کے لحاظ سے وہ بالکل ہی جو ہیں وہ مختلف ہوں گے. ذائقہ جیسا نہیں ہوگا. پلیز اپنا فون میوٹ رکھا کریں آپ لوگ. تو ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ ٹوٹلی دنیا کے ذائقوں سے مختلف ہوگا، یعنی نام اور شکلوں کے حساب سے اسی طرح کے ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ جو ہے وہ ٹوٹلی دنیا کے ذائقوں سے مختلف ہوگا. جنتی کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی چیز ہے، رزقنا من قبل، جو ہم دیے گئے رزق اس سے پہلے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا. یعنی سبحان اللہ، جنت کی چیزیں ایسی خوبصورت اور ایسی پیاری اور ایسی خوبصورت ہوں گی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس سے روایت ہے کہ جنت کی کھجور دودھ سے زیادہ سفید، جنت کی کھجور دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور مکھن سے زیادہ نرم اور گٹھلی سے خالی ہوگی. یہ صحیح ترغیب اور ترہیب کی حدیث ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اہل ایمان کو جنت میں ایسی بیویاں ملیں گی جو دنیا کی ظاہری اور اخلاقی باطنی گندگی یعنی بدخلقی اور بے وفائی سے بالکل پاک صاف ہوں گی. تو جنت والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دینا ہے. جو کہ جنت میں چلا گیا بس وہ کامیاب ہو گیا. تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے، رزقنا من قبل، جو رزق دیے گئے ہم اس سے پہلے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ان جنتیوں کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں ہوں گی. اب یہاں پہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ اعتراض کرتی ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ زوج کی جمع جو ہے وہ ازواج ہے، زا واو جیم اس کا روٹ ہے. تو ازواج کا لفظ، زوج کا لفظ جو ہے وہ عربی میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی عورتیں بھی جو چاہیں گی وہ بھی ان کو بھی مل جائے گا، کیونکہ عورتوں کو پریشان نہیں ہونا کہ مردوں کو ملے گا اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا. نہیں، ہر جنتی کی خواہش جو ہے وہ ہر جنتی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری کریں گے. اور انسان جو ہے اس میں رہے گا، اور ہر جنتی کو جو ہے ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں جو ہیں وہ ان کو ملیں گی. پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کے حیض اور نفاس سے اور گندگی سے اور بد اخلاقی سے بالکل پاک صاف ہوں گی. جس طرح دنیا کی بیویاں شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں، اس طرح کی وہ بیویاں نہیں ہوں گی، بلکہ شوہروں کی باوفا بیویاں ہوں گی. ازواج مطہرہ یعنی پاکیزہ، بالکل صاف ستھری. وہم فیہا خالدون، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسی جنت کا جو ہے وہ وارث بنا دے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا، آج کچھ ہم جنت کی سیر کر لیں. بے شک اہل جنت کھائیں گے، پئیں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ان کو پیشاب اور کھانے کی حاجت ہوگی، اور نہ ہی وہ اپنے ناک کو صاف کریں گے. سبحان اللہ، یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے. اور پھر ایک بہت ہی پیاری حدیث پڑھ کے انشاءاللہ میں ختم کرتی ہوں. جنت میں جو ہے وہ بازار ہوتا ہے، جیسے کہ عورتوں کو بازار جانے کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ بازاروں کی طرف، تھوڑا سا بھی کوئی سیل کا موسم آ جائے تو کیسے بھاگتے ہیں ہم بازاروں کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے جنت کے بازار کا بھی جو ہے وہ ذکر فرمایا. جیسے کہ فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعے کے دن جمع ہوں گے. سبحان اللہ، بازار میں جائیں گے. پھر شمال کی جانب ایک ہوا چلے گی، وہاں کا گرد و غبار کستوری اور زعفران ہے. یہاں تو بازاروں میں چلے جاؤ تو گرد اور کپڑوں پہ بدبو جو ہے وہ آنے لگ جاتی ہے، لیکن پسینے آ جاتے ہیں. بازاروں میں کون سے جو ہیں وہ جیسے کہ ہمارے پاکستان کے بازار ہیں یا جو جہاں پہ بھی شاپنگ کرنے جاؤ، باہر سے آؤ تو کپڑے کیسے ہو جاتے ہیں. اسی طرح جنت میں جب جائیں گے بازاروں میں تو کستوری اور زعفران جو ہے وہ وہاں کا گرد و غبار ہوگا. ان کے چہروں اور کپڑوں پر جو ہے وہ پڑے گا. وہ گرد و غبار ایسے پڑے گا
جس سے ان کا حسن اور جمال پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ زیادہ خوبصورت ہو کر آئیں گے. پھر وہ اپنے گھروں میں واپس آئیں گے, گھر والوں کا حسن بھی زیادہ ہو چکا ہوگا. ان سے ان کے گھر والے کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارا حسن بھی بہت بڑھ گیا ہے. پھر وہ جواب دیں گے اللہ کی قسم تمہارا حسن بھی ہمارے بعد بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2833. اس کا جو ہے وہ حدیث کا نمبر ہے, اگر کسی کو کوئی شک وغیرہ ہو تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جنت کا جو ہے وہ وارث بنائے, اور اس جنت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو محروم نہ کرے, اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتك یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا کرے جس طرح آج اس محفل میں ہم اکٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کی پریشانیاں دور کر دے, اور ہمارے گھروں میں اس قرآن کی وجہ سے اللہ خیر و برکات نازل فرما دے, اور اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے. یا الہ العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما, اس کو دلوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما, اس کو پڑھنے کی, اس کو بار بار یاد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. اور جس کا کوئی سوال ہو یا کسی نے کوئی کویسچن وغیرہ کرنا ہو تو وہ مجھے واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ اب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو جب آپ اپنا لیسن بھیجتے ہیں تو سب بہنوں سے دوبارہ درخواست کرتی ہوں کہ اپنے لیسن جو ہیں وہ نیکسٹ تھرسڈے سے پہلے جو ہیں وہ بھیج دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو, آپ کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت ڈالے, آپ کے گھروں میں, آپ کے مالوں میں, آپ کی جانوں میں اللہ ہمارے لیے بہترین معاملے جو ہیں وہ کر دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک آپ کے لیے صرف جان و مال میں برکت عطا فرمائے. آمین. جزاک خیرن کثیر.